علیکم، ساجد علی امیر۔ آج میں فورٹ ولیم کالج کی تحریک کے تناظر میں چند اہم معلومات آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ اردو لیکچر کی تیاری میں مستفید ہوں گے۔ تو چند اہم پوائنٹ پیش خدمت ہے۔ اردو کا اولین روح کاروباری ہے۔ ادبی زبان پہلے شاعری میں نمایاں ہوئی، اسے ابتدائی فروغ جنوبی ہند میں ملا۔ ادبی نثر شاعری کے مقابلے میں بہت عرصہ بعد ظہور پذیر ہوئی۔ اس کا اولین اور اہم مرکز کلکتہ ہے۔ رام بابو سکسینہ کے بقول اردو نثر کی ابتدا فورٹ ولیم کالج سے ہوئی۔ حکیم شمس اللہ قادری کے بقول شیخ عین الدین گنج العلم کا رسالہ اردو کی قدیم ترین کتاب ہے۔ خواجہ گیس و دراز کی تصنیف معراج العاشقین شیخ عین الدین گنج العلم کے رسالے سے قبل کی تصنیف ہے۔ سید محمد عبداللہ حسینی خواجہ گیس و دراز کا نواسہ تھا۔ اس نے سلطان عامر شاہ ثانی کے عہد میں شیخ عبد القادر جیلانی کے رسالے نشاط العشق کا ترجمہ کیا اور اس کی شرح لکھی۔ شاہ میرا جی شمس الاشاق نے شرح مرغوب القلوب لکھی۔ شاہ برہان الدین جانم شاہ میرا جی شمس الاشاق کے بیٹے تھے۔ انہوں نے جل ترنگ اور گلباس تصنیف کی۔ ادبی نقطہ نظر سے اردو کی قدیم کتاب ملا بچی کی تصنیف سربراہ ہے۔ اس سے اردو نثر کو تخلیقی اظہار ملا اور اردو نثر کو فارسی نثر کی سطح پر لانے کی کوشش کی گئی۔ ملا بچی سے پہلے کی تصنیفات مذہبی نوعیت کی ہیں اور ان کا مقصد نظریاتی مسائل اور مذہبی اعتقادات کے بیان سے زیادہ کچھ نہیں۔ ملا بچی نے ایک خیالی قصے کو ادبی شان سے پیش کیا اور رنگا رنگ مواد کی مدد سے اردو زبان کی لسانی خوبیوں کو اجاگر کیا۔ چنانچہ وجی کو اردو نثر کے ان نمائندہ ادبا میں شمار کیا گیا ہے جن کا اسلوب نہ صرف موضوع پر چھایا ہوا ہے بلکہ جنہیں عہد آفرین بھی کہا جا سکتا ہے، جو ایک مخصوص علاقے اور ایک خاص دور کے ممتاز اور نمائندہ بھی ہیں۔ شمالی ہندوستان میں محمد فضلی کی نثری تصنیف کربل کتھا جو محمد شاہ کے عہد میں لکھی گئی کو محمد حسین آزاد نے اردو کی پہلی نثری تصنیف کہا ہے، لیکن معراج العاشقین کی اشاعت سے اردو نثر کے فروغ کی اولویت بھی دکن کو حاصل ہو گئی۔ مرزا رفیع سودا نے دیوان مرثیہ کا دیباچہ اردو میں لکھا ہے جو اس دور کی اردو نثر کا ایک نمونہ پیش کرتا ہے۔ سودا نے شاعری کے اسلوب کو نثر میں برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے اور عبارت کو زوردار بنانے کے لیے قوافی کا استعمال بھی کیا ہے۔ سودا کے دیباچے کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اس زمانے میں اردو شاعری کتابوں کے دیباچے اور تذکروں کا نثری متن فارسی میں لکھا جاتا تھا۔ سودا کے دیباچے کو اردو کا اولین دیباچہ کہا جاتا ہے۔ عطا حسین خان تحسین نے نواب آصف الدولہ کے عہد میں نو طرز مرثہ تصنیف کی جس کی زبان بحال معرب اور مفرس ہے۔ دکن میں اردو نثر کے فروغ میں جو کام اولیاء کرام کے مذہبی رسائل نے کیا، شمالی ہندوستان میں وہی کام شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کے تراجم قرآن نے کیا۔ شاہ رفیع الدین ترجمے میں ہر لفظ کا اردو متبادل اس کے سامنے لکھ دیا، اس سے عبارت خلاف محاورہ ہو گئی، لیکن عبد القادر نے لفظی ترجمے میں قرآن کے معنوی مفہوم کو پیش نظر رکھا ہے اور جس سے اس میں ایک تخلیقی شان آ گئی ہے۔ عطا حسین خان تحسین اور سودا کے برعکس شاہ صاحب کا اسلوب آسان اور سادہ ہے۔ اردو شاعری کو دکن میں اور اردو نثر کو کلکتہ میں فروغ ملا۔ تحریک فورٹ ولیم کالج کے محرکات خالصتاً ادبی نہیں بلکہ اس تحریک کے پس سے کچھ سیاسی اغراض و مقاصد
بھی کار فرما تھے۔ انگریزوں نے 1765 میں پہلے ہندوستان کی دولت مند صوبے داری بنگال، بہار، اڑیسہ میں مال گزاری وصول کرنے کا اختیار حاصل کیا۔ 1774 میں ریگولیٹنگ ایکٹ کا نفاذ ہوا تو بنگال میں انگریزی اقتدار باقاعدہ طور پر قائم ہو گیا۔ وارن ہیسٹنگر نے فارسی زبان کی تعلیم کو آکسفورڈ میں انگریزوں کی وسیع تعلیم کا جز قرار دیا اور ہندوستانی ثقافت کی تفہیم کے لیے 1780 میں مدرسہ عالیہ کلکتہ کی بنیاد رکھی۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام لارڈ بزلی کا منصوبہ تھا جو 10 جولائی 1800 کو منظور کیا گیا، لیکن دستاویز پر ولزلی کے حکم کی وجہ سے 4 مئی 1800 کی تاریخ لکھی گئی، جو میسور کے دارالسلطنت سرنگا پٹم میں برطانوی افواج کی شاندار فیصلہ کن فتح کی پہلی سالگرہ تھی۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کا ایک مقصد فارسی کی حاکمیت کو کم کرنا اور مسلمانوں کو اپنے محور سے ہٹانا بھی تھا۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کا دوسرا عام مقصد تصنیفات کے ذریعے ہندوستانی رعایا کے دلوں پر انگریزی حکومت کی شان و شوکت، سیاسی علم دوستی اور رعایا پروری کا نقش قائم کرنا بھی تھا۔ باغ و بہار، میر امن، طوطا کہانی حیدر بخش حیدری، مذہب عشق نہال چند لاہوری کی تصنیف ہیں۔ اردو میں داستان نگاری کا ارتقا فورٹ ولیم کالج کا رہین منت ہے۔ اس کالج کی تحریک نے فارسی اور سنسکرت کے وہ قصے جن میں داستان کی عنصر سننے والوں پر سیر طاری کر دیتا تھا اردو میں منتقل کیا گیا۔ ان قصوں میں چہار درویش، طوطا کہانی، آرائش محفل، داستان امیر حمزہ، قصہ گو بکاولی، مادھو لال، مادھونر، کام کنڈلا، شنکھلا وغیرہ۔ فورٹ ولیم کالج کی ادبی جیل کا نمائندہ ڈاکٹر گلکرسٹ ہے۔ گلکرسٹ 1783 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں اسسٹنٹ سرجن کی خدمات سر انجام دینے کے لیے ہندوستان آیا تھا۔ گلکرسٹ نے 1787 میں انگریزی ہندوستانی لغت کا مسودہ تیار کر لیا اور اسے 1789 میں ہندوستانی زبان کے قواعد شائع ہوئی۔ اس کے بعد ضمیمہ ہندوستانی لسانیات شائع کیا۔ 1800 میں ڈاکٹر گلکرسٹ کو فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی زبان کے پروفیسر کے عہدے پر متعین کیا گیا۔ گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے ساتھ صرف 4 سال وابستہ رہا۔ میر بہادر علی حسینی فورٹ ولیم کالج کے میر منشی تھے۔ میر بہادر علی حسینی نے مصنوی سحر البیان کو نثر بے نظیر میں ڈالا۔ حسینی گلکرسٹ کے رسالہ قواعد زبان کو مرتب کیا اور خط و پردیش کا ترجمہ اخلاق ہندی کے نام سے کیا۔ فورٹ ولیم کالج میں میر امن کی رسائی میر بہادر علی حسینی کی وساطت سے ہوئی۔ میر امن گنج خوبی اور باغ و بہار تصنیف کی، لیکن میر امن کو شہرت باغ و بہار کی وجہ سے ملی۔ باغ و بہار بنیادی طور پر قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ میر امن سے پہلے محمد غوث زرعی اور عطا حسین خان تحسین اور میر امن کے بعد رجب علی بیگ سرور نے اس کا ترجمہ مختلف ناموں سے کیا۔ میر امن اردو کے واحد قصہ گو ہے جنہیں بقول سید وقار عظیم اپنی بقائے دوام کے لیے حسن کلام اور شعرینی بیان کے علاوہ کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ حیدر بخش حیدری نے فورٹ ولیم کالج میں سب سے زیادہ کتابیں مرتب کیں۔ ان میں سے طوطا کہانی کو شہرت ملی اور اس کی دیگر کتب یہ ہیں: آرائش محفل، تاریخ نادری، گلزار دانش، گلدستہ حیدری، تذکرہ گلشن ہند اور ہفت پیکر وغیرہ۔ حیدری کو بطور افسانہ نگار ڈاکٹر عبادت بریلوی نے دریافت کیا ہے۔ شیر علی افسوس نے گلستان سعدی کا ترجمہ باقی اردو کے نام سے کیا، لیکن ان کو ادبی نام بری سبحان رائے کی کتاب خلاصۃ التواریخ کے ترجمہ آرائش محفل سے ملی۔ دربار اکبری محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے جس کا سلوک شیر علی افسوس کی آرائش محفل سے ملتا ہے، جس سے یہ گمان گزرتا ہے کہ آزاد کا سلوک شیر علی افسوس کا ہی
فیضان معنی ہے۔ مرزا علی لطف نے تذکرہ گلزار ابراہیم کا ترجمہ مقدر داغوں کے ساتھ کیا۔ مولوی امانت اللہ عربی کے عالم تھے، وہ فورٹ ولیم کالج میں کام کرنے سے قبل ہدایت الاسلام لکھ چکے تھے۔ اخلاق جلالی انہوں نے فورٹ ولیم کالج کی ملازمت کے دوران لکھی۔ ہندی اور سنسکرت کی مشہور کتابوں کو اردو میں ڈھالنے پر کاظم جماعت اور مظہر علی باللہ کو معمور کیا گیا۔ اس کام کے ان کے معاون للو لال جی تھے، جو کہانی پڑھ کر سناتے تھے، اور مظہر علی باللہ اور کاظم جوان اس کا ترجمہ کرتے جاتے تھے۔ کالی داس کی کتاب شنکلا کا ترجمہ کاظم علی جوان نے کیا ہے۔ مادھونر اور کام کنڈلا مظہر علی باللہ کی تصنیف ہیں۔ سید اعظم علی اکبر آبادی سانہ سرور افزا، رجب علی بیگ سرور سانہ عجائب، محمد بخش اللہ حجور گلشن نو بہار تصنیف کی۔ رانی کیتکی کی کہانی انشاء کی تصنیف ہے۔ رجب علی بیگ سرور نے سانہ عجائب کے دباچے میں میر امن دہلوی اور باغ و بہار پر چوٹیں کی ہیں۔ چارلس مٹکاف اور ولیم ڈیمپنگ نے فورٹ ولیم کالج کی ملازمین پر آنے والے خرچ پر تنقید کی اور اس کا موازنہ ہیلبری کالج کے اخراجات سے کیا۔ فورٹ ولیم کالج کو 1854 میں بند کر دیا گیا۔ ہندوستانی زبان کے مطالعے کی تحریک گلکرسٹ نے شروع کی تھی۔ انگلستان میں ہیلبری کالج کا قیام فورٹ ولیم کالج کا رد عمل تھا۔ 1805 میں ولزلی لندن واپس چلا گیا۔ گلکرسٹ 1804 میں فورٹ ولیم کالج سے سبق دوش ہوا۔ فورٹ ولیم کالج میں گلکرسٹ کے بعد کپتان ٹامس رولک، جوزف ٹیلر، ڈاکٹر ولیم ہینٹر وغیرہ کالج کی ہندوستانی شعبے کے ساتھ منسلک رہے۔ فورٹ ولیم کالج کی تحریک نے اردو کے داستانی کو فروغ دیا۔ فورٹ ولیم کالج کی تحریک کا منفی پہلو یہ ہے کہ اس نے مقامی باشندوں میں لسانی اختلافات کو ہوا دی اور ہندی، اردو اور بنگالی کو باہم متصادم ہونے کا موقع دیا۔ 1828 میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا۔ بہت شکریہ، امید کرتا ہوں آپ اس میں مستفید ہیں۔